بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین واللہ خیر معین۔ آقای صاحب عروہ نے، آقای کاظم طباطبائی یزدی نے 3 مسئلے پیش کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ آج کا یہ ہے، یحرم وضع القرآن علی العین النجسۃ، قرآن کو عین نجس چیز پر رکھنا حرام ہے۔ کما انہ یجب رفعها عنہ اذا وضعت علیہ وان کانت یابسۃ، اس طرح واجب ہے اس نجاست کو اس قرآن سے اٹھانا جب اس نجاست کو قرآن پر رکھ دیا جائے، چاہے وہ نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو ہے پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش کرتے ہیں، تجب ازالۃ النجاست عن التربۃ الحسینیۃ، اسی طریقے سے نجاست کو دور کرنا واجب ہے تربت حسینیہ نے مہر سے، مہر کربلا سے، بل ان تربت الرسول وسائر الائمۃ صلوات اللہ علیہ، بلکہ رسول اللہ کی قبر کی مٹی یا باقی ائمہ کی قبر کی مٹی، اس سے بھی ازالہ نجاست واجب ہے۔ الماخوذۃ من قبورہم، جس مٹی کو اٹھایا گیا ان کی قبروں سے، یحرم تنجیسھا، اور اس تربت کو نجس کرنا حرام ہے، چاہے مولا حسین کی قبر سے اٹھایا گیا ہو، باقی ائمہ کی قبر سے، رسول اللہ کی قبر سے، شہزادی کی قبر سے، سب جو ہے وہ حرام ہے اس کو نجس کرنا۔ ولا فرق فی التربۃ الحسینیۃ، البتہ تربت حسینی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ الماخوذۃ من القبر الشریف ہے، جو مٹی اٹھائی گئی ہو خود قبر شریف مولا کے خود قبر سے اٹھائی گئی ہو، اور من الخارج، یا خارج سے جو کربلا کا جو باقی حصہ ہے اس سے اٹھائی گئی ہو، اذا وضعت علیہ بقصد التبرک والاستشفاء، جب اس کو بنایا گیا قصد تبرک و استشفاء سے، یعنی شفا پانے کی نیت سے مٹی کو بنایا گیا، تربت کو بنایا گیا۔ وقد السبحۃ والتربۃ الماخوذۃ من قصد التبرک لاجل الصلاۃ، اس طرح تسبیح و مہر اس کو بنایا گیا تبرک کے لیے، تاکہ نماز کے اندر جو ہے تبرک کے طور پر جو ہے مولا حسین کی مہر، مولا حسین کے تربت پر جو ہے انسان سجدہ کرے، تو اس کو بھی چاہے وہ یعنی مولا حسین کی قبر سے باہر سے مٹی لی گئی، پھر بھی اگر تربت کی نیت سے بنائیے تو اس کا احترام واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی انسان کی نیت اثر انداز ہوا کرتی ہے، اس میں تربت اور تبرک کی نیت رکھی گئی ہے تو پھر اس کی بے احترامی حرام ہو جائے گا۔ ویسے انسان کربلا کی مٹی پر بھی چلتا ہے، ظاہر حضرات جاتے ہیں، وہ چونکہ قصد تبرک بھی ہوا کرتا ہے، وہ تو راستہ چلنے کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مہر کا کیا احترام، لوگ جو ہے کربلا کی مٹی پر بھی تو چلتے ہیں، پھر اس کا احترام ہے مہر کی مٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ کربلا میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کوئی مٹی اٹھایا، کہیں بھی میدان سے، باغ سے، یہاں سے ادھر سے، جہاں سے بھی لائیں، وہ سب متبرک ہے، سب جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ قبر سے نہ ہو، ٹائل اور تارپول لگا کے ختم کیا ہوا، کہیں پر مٹی نہیں، بہت ساری ہے، میدان ہے، پارک ہے، بہت ساری برابر میں کھیل میدان، بہت ساری جگہ ہے، بہت سے۔ آپ اس پیچھے کی طرف جائیں گے نا، حرم کے پیچھے کی طرف، وہاں پر پارک بھی بنے ہوئے، وہاں پر جو ہے میدان بھی بنے ہوئے، کافی جو ہے کھیلنے کے میدان بنے ہوئے، جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ پارک اس طرح میدان بنے ہوئے وہاں پر۔ نشتر پارک کی مٹی اٹھا قصد کر، نشتر پارک کی مٹی جو ہے وہ کربلا کی مٹی نہیں، کربلا کی مٹی کے اندر تبرک۔ ابھی فی الحال اس پر ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، ابھی فی الحال جو ہے کربلا کی مٹی جو ہے وہ متبرک ہے، قبور کی نہیں ہے، قبور تک محدود ہے جی، قبور تک محدود ہے نا مٹی۔ ہاں نہیں، یہ جو ہے مولا حسین کی قبر کربلا پورا کربلا ہے، ہاں تو پورا کربلا شامل ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ، اذا وقع ورق القرآن او غیرہ من المحترمات فی بیت الخلاء،
اگر قرآن کا ورق یعنی صفحہ ہے او غیر یا قرآن کا ورق ہو یا غیر ورق کوئی اور چیز جو من المحترمات ہے، جو محترمات میں سے ہے، فی بیت الخلا، بیت الخلا میں گر جائے، جیسے روٹی ایک محترم چیز ہے، بیت الخلا میں گر گئی، یہ بھی جو ہے آتی ہے اس میں غیر ورق قرآن، بیت الخلا میں کوئی بھی محترم چیز گر گئی، او بالو آتے ہی، یا بیت الخلا کا جو بالوا گٹر ہوتا ہے، بالوا ہے نا گٹر جہاں پر گندا پانی چلتا رہتا ہے، وہ وجب اخراج ورق قرآن کو نکالنا واجب ہے، ولو بأجرتین، چاہے اجرت دے کے اس ورق قرآن کو یا روٹی کو نکالنا پڑے، وَإِن لم يمکن، اگر اس ورق قرآن یا روٹی کو نکالنا ممکن نہیں ہو رہا، فالأحوط والأولی سد بابہ، تو احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ اس بیت الخلا کے دروازے کو بند کر دیا جائے، تخلی فی ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر خلوت و ٹوائلٹ کا کام ترک کر دیا جائے، الی ان یضمحل، جب تک کہ وہ کاغذ پگھل کے ختم نہیں ہو جاتا ہے، یہ روٹی مزمحل ہو کے ختم نہیں ہو جاتی، تب تک اس ٹوائلٹ کو استعمال نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو قرآن نجس پر رکھنا یا نجس رکھ دیا گیا ہو اس قرآن پر، تو اس نجاست کو رفع کرنا اگرچہ کہ خشک ہے، اس قرآن کو اٹھا لینا واجب ہے۔ اس کی وجہ جو ہے اب نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، لعل ما افادہ، شاید کہ قرآن پر رکھنا جو حرام قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے من جہت ان وضع المصحف علی الاعیان النجس حتک لحرمتہ، حد کے حرمت ہوا کرتی ہے قرآن مجید کی، اگر نجس چیز پر رکھے چاہے وہ خشکی کیوں نہ ہو، یا اس قرآن پر کوئی نجاست لا کے رکھ دی جائے تو حد کے قرآن ہوا کرتا ہے، اس لیے حد کے قرآن کی وجہ سے نجاست پر بھی قرآن کو نہیں رکھا جاتا، نہ قرآن پر کوئی نجاست رکھی جا سکتی ہے، اور منافع لتعظیم المعمول بھی، اور منافعات رکھتا ہے نجاست کا رکھنا یا نجاست پر قرآن کو رکھنا، کیونکہ قرآن کی جو عظمت ہے، تعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس تعظیم معمول بہی میں خلل پیدا ہو جاتا، منافعات پیدا ہو جاتا، کما اذا وضع الازرت، جیسے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کوئی جا کے فضلات پر قرآن کو رکھ دے، مثلا چاہے خشکی کیوں نہ ہو، پھر بھی قرآن کی بے احترامی ہے۔ ولا اشکال فی ان حتکہ حرام، اور کوئی شک نہیں کہ قرآن کی حد کے حرمت، قرآن کی توہین حرام ہے۔ اما اگر قرآن کو عین نجس پر اس طرح رکھیں کہ جو موجب نہیں بنتا ہے حد کے حرمت قرآن کے لیے، اس کی مثال خود خوئی فرماتے ہیں کہ چمڑے کا بیگ جو نجس تھا باہر سے بن کر آیا ہے، نجس ہے، باہر سے بن کر کے جو چمڑے کا بیگ آتا ہے وہ نجس تھا، اس لیے کہ باہر کے اشیاء میں سے جس سے پرہیز کرنا ہے، ایک تو چمڑا ہے، دوسرا جو ہے وہ چربی و گوشت ہے، باقی باہر کی چیزیں استعمال کی جا سکتی، یہ دو چیزیں جو ہے ممنوع ہوا کرتی، کیونکہ مسلمان کا ذابح ہونا پتہ نہیں ہوا کرتا، تو چونکہ وہ باہر سے آنے والا چمڑا جس سے بیگ بنتا ہے آقا وہ پاک بھی نہیں ہوگا، ہاں
پاک بھی نہیں ہوگا، پاک اگر نہیں پاک کرنا چاہیں تو نہیں پاک نہیں ہوتا ہے نا، جیسے وہ مردار میں شمار ہوتا ہے، مردار میں جو ہے شمار ہوتا ہے، پاک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ خشک ہو جانے کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے بیگ کے اندر قرآن ڈال کے لے کر آتے ہیں، تو وہاں پر قرآن کی کوئی بے احترامی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس طرح بہت خوش ہو کے اس کے غلاف پہ لے کر آتے ہیں، جبکہ وہ چمڑا جو ہے وہ نجس چمڑا تھا، ابھی خشک ہو گیا ہے، تو اس کی بنیاد پر خشک ہونے کی وجہ سے کوئی بے احترامی حساب نہیں ہوتی ہے۔ لوگ یہ بیگ میں بہت سارے چھوٹے بڑے بیگ کے اندر لے کر آتے ہیں، بہت سے جو ہے وہ غلاف دان کے اندر لے کر آتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے پاکستان ہندوستان سے اچھی چیزیں بن کر کے باہر سے آ رہی ہوتی ہیں، انسان کو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ہاں اس میں رکھا جائے تو یہ تو بڑی ایک ٹور بھی بنتی ہے نا، لیکن انسان کی جو ہے تھوڑی بھی ویلیو بھی بنتی ہے حرام۔ تو اس میں کوئی بے احترامی نہیں ہوتی، قرآن کا بلکہ احترام ہو رہا ہوتا ہے۔ شاید ہمارے بیگ میں اتنا احترام نہ ہو جتنے اس بیگ میں رکھنے کے نتیجے احترام ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اب تو بے احترامی کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہیں پھر وہ اس میں دیکھتے ہیں پیسے ہیں اس میں، اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پتہ چلے قرآن میں تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ چلو پیسے کی لالچ کی بھائی کچھ احترام تو کرتے ہیں نا مال کہ ہاں یہ اچھا بیگ ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب دبئی سے اور امریکہ سے فلائٹ آتی ہے نا، تو وہ کسٹم آفیسر بھی بہت زیادہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز سکہ وکہ سونے کا نکلا ہے مثلا، تو یہ ہوتا ہے بار بہت زیادہ احترام رکھتے ہیں ان کا۔ بات عرض کر رہے تھے کہ اگر قرآن مجید اس کی کوئی بے احترامی نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ نجس پر ہی جو خشک چمڑا تھا اسی کے اوپر قرآن موجود ہے، لیکن اس کے بعد بے احترامی کہ نہیں یہاں پر حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا، اصل مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں نہیں مشکل ہے، کہتے ہیں حرام۔ جیسے آخوئی کی اپنی مثال جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جیسے ہم قرآن مجید کو پہلے بہت سفید صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹنے کے بعد پھر بیگ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید کی کوئی بھی احترامی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے اس قرآن مجید کو بیگ کے اندر رکھا ہوا، حالانکہ یہ بھی نجس چمڑے پر ہے۔ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر حرام قرار دیں، کیونکہ یہاں پر قرآن مجید کی کوئی حد کے حرمت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ باقی کتابوں کی حد کے حرمت وہ قطعاً حرام، جب حد کے حرمت نہ ہو تو قطعاً حرام نہیں ہے، جب حد کے حرمت نہ ہو۔ قرآن مجید میں کچھ قیل خال تھا، لیکن غیر قرآن مجید میں تو بالکل شک نہیں ہے کہ وہ تو حرام نہیں ہے، مگر یہ کہ باقی چیزیں جیسے روایات کی کتاب ہیں، باقی جو ہے وہ پرانے نبیوں کی کتاب ہے، تورات و انجیل و زبور وغیرہ جو صحیح ہے، اس میں بھی اللہ کے نام ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے نام ہوا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے روایات اور وہ احادیث جس میں جو ہے وہ معصومین کے کلام کے علاوہ احکام الہی، معصومین کے نام اللہ کے نام ہوا کرتے ہیں، اس لیے اگر حد کی حرمت ہو رہی ہے روایات کی کتاب کی یا تورات زبور انجیل وغیرہ کی، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو نجس چیز پر اگر وہ نجس ایسی چیز ہے جو خود گیلا ہونے کی وجہ سے نجاست سرایت کرتی ہے، تو آپ پہلے جان چکے ہیں
کہ احتیاط واجب یہ کہ اعانت نہ بھی ہو رہی ہو پھر بھی حرام ہے، اعانت نہ بھی ہو پھر بھی نجاست سرایت کرنے والی ہے تو وہ حرام رہے گی۔ صلی اللہ